سردار صاحب شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز لیڈرشپس کے یہاں پر آج انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 2 طاہر عباس سپرہ صاحب کی کورٹ میں آج کافی سارے کیسز 4 سے 5 کیسز زیر سماعت ہیں. یہ کیسز مختلف ایونٹ کے ہیں. اس میں 2022 کے کیسز بھی ہیں, 2023 کے بھی تھے, 2024 کے بھی تھے. زیادہ تر کیسز ایسے تھے جس میں پاکستان کے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ مین لیڈرشپ ہے, جس میں عمران خان صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں, وہ شامل ہوئے تھے. لیکن کچھ لوگوں کے ابھی تک چلان سبمٹ نہیں ہوئے کورٹ میں, اور جیسے ہی چلان سبمٹ ہوں گے اس کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جو سب سے امپورٹنٹ کیس تھا جس کے لیے آج یہ سارے بھائی یہاں پر موجود ہیں, فیصل جاوید صاحب, حفیظ صاحب, یہ 1240 نمبر مقدمہ ہے تھانہ انڈسٹریل ایریا کا. یہ 2022 کا کیس ہے اور اس کیس میں کافی سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے اور بڑے 6-6 7-7 دنوں کی تاریخ دی جا رہی ہے. حالانکہ اس کیس میں یہ واحد کیس ہے جس میں اسلحے کا استعمال نہیں ہوا کہیں بھی. یہ صرف جھنڈا اور ڈنڈے کی بنیاد پہ 780 لگا دی گئی ہے, جس کے لیے ایک سیکشن 23 کی اپلیکیشن بھی ہم نے دائر کی کہ یہ 780 کا کیس نہیں بنتا, اس کو آرڈنری کورٹ میں منتقل کیا جائے. لیکن وہ اپلیکیشن ہماری خارج ہو گئی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ ریویژن فائل کر رہے ہیں اور جلد اس پہ پروسیڈ ہوگا. آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی وٹنس آتا ہے تو اس کیس میں ہم ان چیف لکھتے ہیں اور نیکسٹ ڈیٹ میں ہم نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. جی فیصل بھائی, کل اجلاس ہوا, اس کے بارے میں بتائیے. آپ وہاں گئے تھے اور کون سے اہم امور پر بات چیت ہوئی؟ نہیں, میں تو اجلاس میں نہیں تھا, ظاہر ہے وہ سینئر لیڈرشپ کا کوئی اجلاس ہوگا. لیکن جو پتہ چلا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ اب آگے کا جو لائے عمل ہے, کیونکہ قوم انتظار کر رہی ہے آگے کے لائے عمل کی. یقین کرے اس وقت لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں ان سے, اس حکومت سے, اور جو کچھ بھی ہے. تو اس میں ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو واحد لیڈر ہیں جو پوری قوم کو یکجا کرتے ہیں, عمران خان, ان کی رہائی. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے, یہ جو بھی بات ہے, وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو لائے عمل دیا جائے کہ اب آگے کا کیا روڈ میپ ہے عمران خان کی رہائی کا, کیونکہ ناحق قید میں ہے وہ. اور جو ان پہ صحبتیں, جو جن مشکلات سے وہ گزرے, اب 2 سال ہونے والے ہیں, اور ایسے کیسز میں قید میں ہیں جس میں کوئی ان کی وہ بنتی نہیں ہے, ایک دن کی ان کی جیل نہیں بنتی, لیکن 2 سال ہونے والے ہیں. تو اس سلسلے میں لوگوں کا پورا فوکس ہے کہ پوری طرح سے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کسی بھی میٹنگ کا کہ وہ عمران خان کی رہائی, اس کے لیے لائے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا رہائی. آپ نے جو بیچ لگایا تھا فوج کے خلاف, وہ تو درخت ہی کاٹ دیا گیا ہے. جو ابھی حال کشیدگی صورتحال تھی آپ کے سامنے, اس کے بعد تو فوج کا مورال پھر بلند ہو گیا. اب کون سے ایسا پتہ کھیلیں گے کہ عوام اپنی فورسز سے نفرت کرنے لگ گئے؟ بالکل غلط سوال ہے. کبھی بھی فوج, عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. آپ کا سوال ہی غلط ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اپنی کوئی ذات کے لیے یہ نہیں کر رہے. وہ آدمی, وہ لیڈر جس نے ہمیشہ پوری زندگی پاکستان کے پرچم کو ہر میدان میں سربلندی کیا ہے. اور یہ جو ابھی ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا, سارے انالیسس بتاتے ہیں کہ جب بھارت نے حملہ کیا اس کے بعد کس طرح سے قوم کو متحد کرنے میں عمران خان نے جو کردار ادا کیا ہے, اور جس طرح سے ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں, جس طرح ہماری افواج پاکستان نے فضاؤں میں, سمندروں میں, زمین پر قوم کا دفاع کیا ہے, ملک کا دفاع کیا ہے, اسی طرح ڈیجیٹل سپیس میں یہ عمران خان کے ٹائیگرز تھے جنہوں نے بھارت کے جھوٹ پوری دنیا میں بے نقاب کیا. یہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور کمال کام کیا. تو اس لیے, اور یہ وہ نادر موقع ہے ہمارے پاس, کیونکہ یہ جو یکجہتی ہے یہ نادر موقع ہے کہ ہم یہاں سے آگے جائیں. 70% آبادی ہماری 40 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی ہے, ہم انہیں آگے لے کے جائیں. اس قسم کی چیزیں کر کے ہم پھر انہیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. ملک نے آگے جانا ہے, اس طرح کبھی ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلی چیز جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ایک چیز ہے, انصاف قائم کرو, زمین پر انصاف کر. جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرہ کبھی آگے جا ہی نہیں سکتا. تو انصاف کی طرف ہم نے سفر صاحب, اس سے پہلے تنقید ہوتی رہی ہے فورسز پہ اور آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہوتی رہی, کیا آپ ان کو آن کرتے ہیں؟ کوئی آفیشیل ہمارے سوشل میڈیا سے کبھی کوئی نہیں ہوئی اپنی فوج کے بارے میں. اور یاد رکھیں, عمران خان نے جیل سے بھی یہ پیغام دیا ہے جب بھارت نے ان کا وہ ٹویٹر ہی بند کر دیا. یہ کیا وجہ تھی؟ وہ بھارت جو ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, آپ کی جو سناتے ہیں.
जैसे पहले भी 2019 में भी कहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और करके दिखाया है। जी फैसल भाई बताएं, आप कह रहे हैं कि हम तनकीद नहीं करते, इमरान रियाज खान आपका राइट हैंड, मोहित पीरज़ादा आपका राइट हैंड, शहबाज गिल आपका वजीर रहा, वो जो बैठ के फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा जंग हुई नहीं, बल्कि अलीमा खान तक ने कहा थी जहाज ही नहीं गिराए। तो ये क्या है कि क्या पीटीआई आपस में बढ़ चुकी है? आजकल जो ज़माना है ना, वो है ज़माना टेलीफोन का है। अब पहले होता था लोग पड़ोसियों के घर जाके कहते थे लाइन में लाएं, और लाइन मिलती थी फिर जाके कॉल, आप अपना फ़ोन उठाएं, कॉल करके उनसे पूछ लें। एक्स कैसे खुला सर? एक्स के मुतालिक बताएंगे, क्या खलाई मखलूक से कोई आपकी बातचीत हुई है कि एक्स अचानक खोल दिया गया? एक्स खुले ही होना चाहिए। देखें ना, पाकिस्तान ने अंदर की बात वर्ल्ड बताएं लेवल अंदर। पे नहीं, ये जो ज़रूरत थी इसकी, ये ज़रूरत थी, जरूरत तो पहले भी थी सर, लेकिन अचानक कैसे खुल गया? हमेशा ज़रूरत है, हम तो पहले से जोर दे रहे हैं, नहीं खोला। लेकिन अभी जो हालात हुए हैं, इस बीच में पाकिस्तान का मौका पूरी दुनिया तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी था कि ट्विटर को खोला जाता, और इसीलिए खोला है, और ये खुले ही रहना चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है ईद से पहले खान साहब बाहर आ रहे हैं, कितनी कुछ होप है आपको कि वाकई ही कोई आउटडोर या बैकडोर कुछ हुआ है ऐसा मामला कि ईद से पहले कहा जा रहा है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं? पता नहीं, इतने कम दिन है, डील के बगैर पता कैसे नहीं हो वो गया? कौन सी ईद है। हर ईद से पहले सुनते हैं ईद से पहले बाहर आ रहे हैं, वो ईद कौन सी है? होप नहीं है आपको बाहर आएगा? इमरान खान जब हम निकलेंगे तो इमरान खान आप कब निकलेंगे। निकलेंगे? दूसरी बात ये है, नहीं निकले हुए हैं, लेकिन मैं सारी कौम जब हम, और दूसरी बात अदालतों में जो केसेस है, अब मैं आपको ये अलकादर केस एक रह गया, उसकी इतनी डिले हो गई है, अब उसकी समाज जो है वो हो जानी चाहिए, अभी इस वीक है वो, और वो उस केस में कुछ भी नहीं है। फैसल भाई तो सब हम कहते हैं इमरान खान अदालतों से, इमरान खान कहते हैं वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, और उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है ना। अच्छा फैसल भी ये बताएं, एक हल्का ये कह रहा है जी कि इमरान खान ने नहीं कहा कि पेरोल की मेरी पिटीशन मूव करे, अली मीन गंडापुर ने कहा, क्या अली मीन गंडापुर कहीं पीटीआई से डबल गेम तो नहीं कर रहा? देखिए, एक ज़माना था जब लोग ना कबूतर पे वो लगा के बेचते थे, तो कुछ दिन लगते थे पहुंचने में, खत पहुंचने में, और जो भी पैगाम होता था। फिर आया ये पोस्टल सिस्टम आया, ये बड़ा पहले आ गया था, उसमें होता था, उसमें भी देर लगती थी, जवाब आएगा। आज के टेलीफोन का ज़माना है, आप फ़ोन करके उनसे भी पूछें। सर खान साहब से कैसे फोन करें? रिहाई के लिए आप मतलब ये सब हुआ कि कुछ अली करके मीन देख गंडापुर आपसे डबल गेम कर रहे हैं। वो जो वकील हैं जिन्होंने सबमिट किया है या जो भी है, उनको डिटेल्स उनको सर, बताओ। अली का मतलब ये है कि उनको ख्वाजा पता आसिम होगी। ने जो कहा था कि इमरान खान अंदर नोकिया दो 131 यूज करते हैं, वो करते हैं फिर? जी, फिर इसका मतलब वो सच्ची बात है, नोकिया 131 जो यूज हो रहा है। आप तो मुझसे इस तरह सवाल पूछ रहे हैं जिस तरह मैं ये भी तो जेल पता नहीं- सुपरिटेंडेंट से पूछें। मैं जेल सुपरिटेंडेंट हूँ ना, इस किस्म की कोई चीज़ें पता नहीं क्या कैसे सवाल बना के कर रहे हैं। वो एक क्रिकेट का प्लेयर हो, उससे आप पूछें कि तुमने कितने गोल किए हैं। ये वही हिसाब।